رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے ہجرت کے کیا معنی ہیں، ہم ہجرت کو کیا سمجھتے ہیں۔ ہم ہجرت کو بس ایسے پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے، جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہوئی، اسلام کفر و جہالت کے لک و دق صحرا میں اپنی ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں جب کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات کو چھوڑ کر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچائی جائے، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے۔ ابتدائے راہ سے یعنی شروعات سے ہی، سفر کی شروعات سے ہی انتہائی راہ تک یعنی آخر سفر تک پہنچنے تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے۔ پھر سفر میں بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے، یعنی کوئی بات معلوم نہیں، کلیئر معلوم نہیں کہ فیوچر کیا ہے، معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و الم رونما ہوں گے۔ اس کے باوجود اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے گھر کی، اپنی عزت کو سب مکہ میں چھوڑ کر لبیک کہا اللہ کے رسول کی آواز پر۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی۔ ادھر مشرکین بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان میں خطرات بہت زیادہ ہیں۔ اکا دکا واقعات میں آپ کو بتانا چاہوں گی تاکہ اندازہ ہو آپ کو۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے یہ کہا کہ یہ رہی آپ کی جان، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے یہ ہمارے گھر کی لڑکی، آخر آپ کس بنا پر آپ اس کو لے کر شہر شہر گھماتے پھریں گے؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر ابو سلمہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا، تو انہوں نے کہا جب تم لوگ اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت سے چھین لیتے ہیں۔ اور چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف یعنی ننیال اور ددھیال والوں نے کھینچنا شروع کیا، جس سے اس بچے کا ہاتھ اکھڑ گیا۔ ابو سلمہ کے گھر والے اس کے اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا مدینے کا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی شوہر کی روانگی اور اپنے بچوں سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح بطحہ پہنچ جاتی جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا، اور شام تک روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھرانے کسی آدمی کو ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ بیچاری کو کیوں نہیں جانے دیتے، اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے کیوں جدا کر رکھا ہے؟ اس پر ام سلمہ ان کے گھر والوں نے کہا اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ اپنے بیٹے کو ددھیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر! کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر، اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں، وہ اکیلی عورت اپنا چلی تھی۔ یہ تھی ہجرت، یہ تھی محبت، اور یہ تھا عزم ایک اللہ ایک رسول کی عبادت کا۔ جب قبا کی آبادی نظر آئی تو وہ بولا تمہارا شوہر اس بستی میں، اسی میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا۔ سوچئے، وہ اکیلی اس آدمی کے ساتھ چلی،
اور اس آدمی اتنا نیک تھا، اس نے ان کو لے کر گیا، اپنا کاروان لے کے جا رہا تھا، ان کو لے کر گیا. عقبہ جب نظر آئے تو کہہ رہے وہاں تم چلی جاؤ. اس کے آگے کا سفر انہوں نے خود کیا. ابو سلمہ اور ام سلمہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اس وقت کے لیلا مجنوں تھے. ان کی محبت بڑی مشہور تھی. اور اب یہ واقعہ بھی آپ سن لیجئے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے شوہر کی وفات ہوئی تو انہوں نے وہ دعا پڑھی تھی، اور اس عظیم دعا کی بدولت پھر وہ ام المومنین کہلائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. وہ دعا کیا تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. آپ کبھی بھی کوئی مصیبت میں آئے تو یہ دعا پڑھیں. یہ بہت خوبصورت ان کی کہانی. پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا تم ہمارے پاس آئے تو حقیر و فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر یہ مال جو تم نے بنایا ہے یہ مکہ سے بنا ہے، اور تم بہت آگے پہنچ گئے، بڑے بزنس مین بن گئے ہو، بڑے نا تمہاری کمپنیز ہو گئی ہیں. اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چلے جاؤ، تو یہ نہیں ہو سکتا. تمہاری جان تم جانو، لیکن یہ مال مکہ سے کمایا مکہ کا ہے. تو انہوں نے ان کے مال پورے چھین لیے. حضرت صہیب نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت صہیب نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے، میں رسول اللہ کو چنتا ہوں، اس کے دین کو چنتا ہوں. اللہ کے رسول کو جب میں علم ہوا تو آپ نے فرمایا صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا، 2 بار فرمایا. یہ دیکھیے ہم اپنی نماز کو کیا کرتے ہیں، یہ فون آنے والا ہے، یہ پروگرام آنے والا ہے، اس کے لیے نماز آگے پیچھے ہو جائے گی، مگر پروگرام یا میٹنگ یا وہ سب نہیں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو اللہ نے بھی ہمیں سب کے پیچھے رکھا ہوا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ہجرت کیے تو انہوں نے علی الاعلان ہجرت کی، اور انہوں نے ہجرت کی تو انہوں نے اعلان کیا باقاعدہ کہ میں کل ہجرت کرنے والا ہوں. جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، جس ماں کو اپنا بیٹا ختم کرنا ہو تو اس کو بھیجے. اور پھر انہوں نے اعلان کیا اور بولتے نا وہ کعبے کا طواف کیا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد شام سے نکلے. جب یہ نکلے تو یہ عیاش بن ابی ربیع اور ہشام بن عاص بن وائل آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح اکٹھا ہو کر وہیں سے مدینہ کو ہجرت کی جائے گی. حضرت عمر اور عیاش تو وقت پر مقرر پر پہنچ گئے، لیکن ہشام کو قید کر لیا گیا. پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قباء میں اتر چکے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے. تینوں کی ماں ایک تھی، کس کی؟ عیاش کی اور ہشام کی. اب یہ دیکھیں یہ تو مدینہ پہنچ بھی گئے، لیکن ہشام کو جو قید کر لیا گیا تھا، لیکن عیاش پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں پر بھی اس نے ابو جہل نے پیچھا چھوڑا نہیں، ان کے پیچھے پیچھے وہ مدینہ پہنچا. تینوں کی ماں ایک تھی. ان دونوں نے عیاش سے کہا کہ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں نہ کنگھی کرے گی، نہ دھوپ چھوڑے گی اور نہ سائے میں آ کر بیٹھے گی. یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیفیت دیکھ کر عیاش سے کہا عیاش دیکھو خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین میں فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو. خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور اسے مکہ کی کڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں چلی جائے گی. مگر عیاش نہ مانے. انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے دونوں کے ہمراہ نکل گئے، اور راستے میں ابو جہل نے ان کو ڈوج دے کے ان سے ان کا سواری بھی چھین لی اور پھر ان کو قید کر کے لے آئے. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا مجھے تمہارے مقام ہجرت لکھلایا گیا. یہ لاوے کی 2 پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے. اس کے بعد لوگوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی. عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ میں آ گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ذرا رکے رہو کیونکہ مجھے توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دی جائے گی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں. ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہوں نے اس کو خوب تیار کیا. اب جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال دولت کو لاد پھاند کر اوس و خزرج کے علاقے میں جا پہنچی، جس کو جو سمجھ میں آیا جو ملا وہ پہنچا لے کر، اور جس نے جہاں بھی ذرا سی بھی رکاوٹ آئی تو اس نے وہیں سب سامان کو چھوڑا اور پہنچا.
تو ان میں بڑا کوہرام مچا، غم و الم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج اور قلق ہوا کہ اس سے پہلے کبھی ان کا سابقہ نہ پڑا تھا کفاروں کو۔ اب ان کے سامنے ایک ایسی عظیم اور حقیقی خطرہ ان کے سامنے تھا جس کو وہ حیرت سے اب دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اب اس کے خلاف ان کو کیا تھا؟ ایک ان کے لیے اجتماعی طور سے وہ چیلنج تھا۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت و رہنمائی کے ساتھ کس قدر انتہائی قوت تاثیر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کیسی عظیمت و استقامت اور کیسا جذبہ وفاداری کا پایا جاتا ہے۔ پھر اوس اور خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، اور ان دونوں قبائل کے جو عقل الرجال تھے وہ صلح و صفائی کی کیسے جذبات ہیں، اور کئی برس تک کی خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہیں۔ انہیں بھی اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، یعنی سلک روٹ ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ تو دیکھیے یہ جیو پالیٹکس بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر جس کا بول بالا ہو جائے گا، جس کا دبدبا ہوگا، تو وہ اس پر اس کا اجارہ داری ہو جائے گا۔ ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یثرب میں اسلام کی دعوت کو جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کے سفارانہ کی صورت میں مکہ والوں کے لیے اتنے خطرات تھے کہ انہوں نے اس خطرے کو کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علم بردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے کے بعد یوم جمعرات کے دن آپ نے مکے کی پارلیمنٹ دار الندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسے ہی قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصہ کو پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کو گل کر دی جائے۔ اس میں بہت سارے لوگ تھے، لیکن یہ 6-7 لوگوں کا نام سن لیجیے: ابو جہل بن ہشام، جبیر بن مطعم، شیبہ بن ربی، نذر بن حارث، ابو الخطر بن ہشام، نبیہ بن حجاج، امیہ بن خلف۔ اور یہ وقت مقرر پہ یہ نمائندگان دار الندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں ابا اوڑھے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ نہیں تو آپ کو اچھا مشورہ دے دیں۔ پارلیمنٹ میں بحث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق ہو گیا۔ اب یہ سب لوگ مل کے کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ الگ الگ تجاویز رکھتے ہیں، لیکن ہر تجاویز کو ابو جہل اور یہ جو شیخ جو ابلیس کی شکل میں آیا تھا وہ لوگ رد کر دیتے تھے۔ لیکن جب ابو جہل نے یہ بات کہی کہ اس نے یہ کہا، جب شیخ نجدی نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ابو جہل نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا کیا؟ ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسم اور باقا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں، اس طرح ایک بارگی میں تلوار مار کر قتل کر دیں، اور جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہٰذا دیت خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت دیں گے، ہم دیت ادا کریں گے۔ اور جو شیخ نجدی یعنی جو ابلیس تھا اس نے کہا یہ رہی بات جو اس جوان نے کہی ہے، اگر کوئی تجویز ہو سکتی تو اس سے بہترین تجویز کوئی نہیں، اور اس نے بھی خوب شاباشی دی اور اتفاق کر لیا گیا کہ ان کو اب ہم قتل کریں گے، یہ سارے لوگ مل کے، تاکہ عبد مناف جو ہیں کسی ایک قبیلے کو نہ پکڑیں۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تبارک تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کیا۔ اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کے کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں کوئی عرب کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس آپ کی اہل خانہ ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تو اچھا مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم بھی میرے ساتھ چل رہے ہو۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا اب گھیراؤ کرتے ہیں قریش کے اکابر جو بڑے مجرمین تھے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمنٹ دار الندوہ کی پہلی پہر کے بعد انہوں نے اس کو پوری طرح سے نافذ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو پورا یقین، اب پختہ یقین تھا کہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی۔ یہاں تک ابو جہل نے بڑے تکبر اور غرور انداز میں مذاق و استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھاؤ جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ تو یہ مذاق اڑا رہا تھا کہ آخرت کی بات کا مذاق اڑا رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم اس کو ہی نعوذ باللہ ختم کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد مقرر وقت تھا۔ یہ لوگ جاگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقرر کے منتظر تھے، لیکن جسے اللہ غالب کرنا چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جس سے آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 8 ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آخر آیت تک وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی ایک داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا، چال چلنے والا ہے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ بہرحال قریش اپنے پلان کی نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے۔ چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سب زرمی چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنی وہ چادر کس کو دے دی؟ حضرت علی کے لیے، تاکہ وہ خیر و برکت کا باعث بھی بنا رہے اور پروٹیکشن بھی رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے بہادری کے ساتھ۔ حق ہمیشہ بہادری، اور بولتے ہیں کہ فرنٹ اس پہ سے نکلتا ہے، تو حق کے ساتھ، بہادری کے ساتھ سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیرتے ہوئے نکلے اور ایک مٹھی مٹی جو ہے ان کے سروں پر ڈالی، اور اللہ نے ان کی نگاہوں کو پکڑ لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ آپ نے جب وہ ڈالی سمبولک مٹی ڈالنا تو سب کے سر پہ پڑی۔ اور اس کے بعد آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پھر ان کے مکان کی کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع
سور نامی پہاڑ کی ایک غار میں جا پہنچے۔ ادھر محاصرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے انہیں وہ لوگ کو انتظار ہی کرتے رہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، اب ہم ماریں گے، اور لیکن ان کو علم ہی نہ ہو پایا۔ اور اس کے بعد ایک غیر متعلق شخص آیا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا، آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کر گئے۔ انہوں نے کہا بخدا ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے اور اپنے سروں پر مٹی جھاڑنے تو ان کو مل رہی ہے، اور وہ لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو ڈھونڈنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر کو درمیانی رات اپنے مکان سے نکل جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، وہاں سے پیچھے کے راستے سے نکل گئے تھے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان فشانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر وہ ان کو نظر آئے گا، مطلب وہ راستہ پکڑیں گے جو مدینہ کو جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو بالکل اس کا الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا، اور پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ غار سور میں پناہ لی۔ اب غار میں جب پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہو، پہلے میں داخل ہو کر دیکھتا ہوں کہ یہ غار آپ کے لائق ہے کہ نہیں۔ پھر انہوں نے اس کی صاف صفائی کی، اور جہاں جہاں سوراخ تھے اس میں کچھ کپڑے اپنے کرتے کو پھاڑ کے انہوں نے ڈالا، اور پھر جب کچھ نہیں ملا تو دو ایسے ہول تھے تو جو رہ گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیر کے انگوٹھے کو ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لیٹ گئے، اور جب لیٹے تو وہ غار بھی چھوٹا تھا، تو انہوں نے ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھا اور لیٹ گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کوئی کیڑا یا کچھ تھا جو اس ہول میں اس نے کاٹ لیا۔ اس کی تکلیف اس قدر تھی، مگر نہ آپ ہلے اور نہ آپ نے آواز نکالی، مگر تکلیف کی شدت سے کیا ہوئی، آنسو آ گئے، اور وہ آنسو کا قطرہ گرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے چہرے پر وہ آنسو ہے، تکلیف کے آثار ہیں، لیکن بندہ ہل نہیں رہا ہے۔ تو آپ نے اپنا لعاب دہن، اپنا سلائیوا جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پہ لگایا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں آپ حضرات نے 3 راتیں جمعہ، سنیچر اور اتوار کی اس غار میں چھپ کر گزاری۔ اس دوران ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے، اور پھر وہ دونوں کے پاس جاتے اور مکہ کے جو قریش کی جو باتیں ہوتی تھی وہ چھپ چھپا کے آ کے ان کو باتیں بتا جاتے، کھانا پانی لا کے دے جاتے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہریاں بکریاں چراتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں ان کے پاس لے کر پہنچتے تاکہ رات کو وہ لوگ تھوڑا دودھ وغیرہ پی لیں۔ تو پورا خاندان ابو بکر صدیق کا جو ہے ہجرت میں دیکھیے لگا ہوا ہے، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا پورا خاندان لگا ہے دیکھیے حج کے ارکان میں، ہجرت کا پورا واقعے میں اگر آپ دیکھیں گے تو صرف آل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں اور ان کا غلام تک، سب ان کا مال، سب کچھ، ان کا اونٹ، سب کچھ لگا ہوا ہے۔ قریش کی تگ و دو۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم نے کچھ نہیں کر پایا تو ان کو جنون طاری ہو گیا۔ دیکھیے جنون میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنون میں انسان کس قدر پاگل ہو جاتا ہے اور کیا کیا اوٹ پٹانگ حرکت بھی کرتا ہے، اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو ابو جہل جو ہے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو پکڑا، کیونکہ وہ ان کی بستر پہ سوئے تھے، اور لے جا کے گھسیٹتا ہوا کعبہ تک لے کر آیا، لیکن ان کو سختی کی مگر کوئی ویسا نقصان فزیکل نہیں پہنچا پایا۔ اور جب کچھ نہیں اس کو حاصل ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا اور وہاں پہ کھٹکھٹایا تو وہاں پہ حضرت اسماء بنت ابی بکر برآمد ہوئی۔ ان سے پوچھتا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں میرے ابا کہاں ہیں، اور صحیح بات بھی کہ ان کو تھوڑی بتا کر گئے تھے میں یہاں جا رہا ہوں، تو کہہ رہے مجھے نہیں پتا ہے۔ اب اس پر ابو جہل کو بہت غصہ آیا اور اس نے زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش کا ایک ہنگامی اجلاس طے ہوا اور جلدی پتا کیا گیا کہ کون جو ہے جلدی سے نہ پتا کر کے بتائے، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ٹریس کرتے تھے اونٹوں کے نقش، پیر کے نقوش کو، گھوڑے کے نقوش کو جاننے والے کہ کون کہاں گیا ہے، وہ سفر کو طے کر کے بتائے، ان کو بلایا، ان کی بولتے تھے سروس کو ہائر کیا، اور اس میں سے نا ایک آدمی جو تھا
سراقہ اس کو بھی، اور انہوں نے بہت بڑا انعام رکھا۔ وہ انعام کیا تھا کہ 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے جو یہ خبر لائے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اب سب لوگ جس کو بھی تھوڑی سی لالچ ہے، جس کو بھی تھوڑی سی عقل ہے، فہم ہے راستے کے بارے میں، وہ نکل پڑا کہ کھوج نکالیں اور یہ دونوں کو پکڑ لائیں۔ اب مدینہ کی راہ میں جب جستگو کی آگ بجھ گئی، اب سب جا رہے ہیں یہاں وہاں گھوم رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں 3 دن رک کے، یہ حکمت عملی تھی تاکہ سب لوگ ٹھنڈے پڑ جائیں۔ اس کے بعد جو ہے قریش کے جذبات جو سرد پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا، اور عبداللہ بن ارتق لیثی، ایک جو صحرائی بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریش کے دین پر تھا۔ دیکھیے حضرت ابوبکر نے ایک آدمی کو ہائر کیا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ارقط اللیثی۔ یہ جو آدمی تھا اس نے کہا کہ میں اجرت پہ، یعنی اپنا وہ جو بھی اس کی فیس تھی وہ لے لے گا اور مدینہ اب تک پہنچا دے گا، ایسے گھما پھرا کے راستے سے قریش کے ہاتھ آپ نہیں لگیں گے۔ تو یہ بات تھی نا، اور ابھی مگر وہ کیا تھا، بے دین تھا، مگر دیکھیں زبان کا پکا تھا۔ آج مسلمان دیکھیے، مسلمان ہو کر کس قدر زبان سے اپنی وہ ہوتا ہے، یہ بے دین ہے، اور قریش 100 اونٹ کا وہاں پہ انعام رکھا ہوا ہے، لیکن اس نے زبان دے دی تو دے دی۔ یہ فرق دیکھیں، اس کو محسوس کریں کہ ہم آج کل کس قسم کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں سواریاں کو لے کر غار سور پہنچ جائے، چنانچہ دوشنبہ کی رات آئی، جب ربیع الاول کی چاند رات تھی تو عبداللہ بن ارقط سواریاں لے کر آ گیا، اور اسی موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی افضل ترین اونٹنی پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلیں۔ ادھر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زاد سفر لے کر آ گئیں، یعنی وہ جو زاد سفر کے لیے جو بھی ضرورت تھی وہ لے کر آ گئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئی تھی۔ جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسماء نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا اس میں بندھن باندھنے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو انہوں نے اپنے کمربند کھولا جو 2 حصوں میں چاک کیا، وہ اس وقت زمانے میں چوڑا پہنا جاتا تھا پٹے جیسا، تو انہوں نے اس کو چاک کیا، ایک کو توشے میں لٹکایا اور ایک کو اپنی کمر میں باندھ لیا۔ تو اس وجہ سے اب یہ حرکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو ان کا نام کیا پڑ گیا، ذات الناطقین، یعنی 2 بیلٹ والی، 2 کمر بند والی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ ان کے ساتھ تھے، اور راستے کے لیے وہ عبداللہ بن ارقط بھی تھے، بعد میں یہ صحابی ہوئے۔ پھر اسی سفر کا ایک بہت اچھی واقعہ ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معبد خزاریہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، اور مطلب 65 کی ایج میں تھی، لیکن بہت ہی اپنے ڈیل ڈول کی وجہ سے بڑی مشہور تھی، اور وہ کیا تھی، نمایاں اور توانا خاتون تھی۔ ہاتھ بہنا گھٹنے پہ ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والے کو کھلاتی، یعنی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جیسے ان کا ہوٹل ٹائپ تھا، وہ لوگ کاروان وہاں سے آتا جاتا تھا، لوگ ان کے پاس کھاتے پیتے چلے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کچھ ہے؟ بولی بخدا ہمارے پاس تو کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی، بکریاں دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے گوشے میں ایک بکری ہے، فرمایا ام بابت یہ کیسی بکری ہے؟ بولی اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ اس سے دودھ لوں؟ آپ نے اجازت دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ پھیر کے بسم اللہ کر کے جب دودھ کو تھن پہ ہاتھ پھیرا اور پھر ابو بکر صدیق نے اس کو دوہا تو اس میں خوب دودھ نکلا، اور سب نے پیا، ام معبد نے بھی پیا، ان کا بڑا برتن رکھا ہوا تھا کہ جتنا کہ پورا گھرانہ پی لے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر دیا۔ تو وہ حیران ہو گئیں، تھوڑی ہی گزری تھی، ان کے شوہر جب آئے اپنی کمزور بکریوں کو لے کر دیکھا گھر میں دودھ پڑا ہوا تو وہ حیرت کرنے لگے، اور ام معبد خوب بات کرتی تھی، تو انہوں نے بتانا شروع کیا، ارے بڑی نیک روح آئی تھی اور 2 ایسی شخصیت آئی تھی جو اتنی خوبصورت اور اتنی یہ بتانے لگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جمال کی بات ہوتی تو یا چھوٹے صحابی بیان کرتے ہیں یا پھر یہ صحابیہ جو ام معبد ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ان سے بڑی عمر کی تھی، تو انہوں نے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ یہ سن رہے تھے مگر اس کے بولنے والا کوئی دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ آواز یہ تھی کہ اللہ رب العرش ان 2 رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے، وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سردانیاں تم سے سمیٹ لیں۔ بنو کعب کو ان خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ
मुबारक हो। तुम अपनी खातून से इस बकरी और बर्तन के मुतालिक पूछो, अगर तुम खुद बकरी से पूछोगे तो वो भी शहादत दोगी। हजरत अस्मा कहती हैं कि हमें मालूम ना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर का रुख किया, लेकिन जब ये आवाज़ आने लगी तो उनको पता चल गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ तशरीफ़ ले गए। देखिए आज टेक्नोलॉजी जो है वो आके हमें टीवी पे रिपोर्टिंग कितनी गलत और किस अंदाज में करती है। उस ज़माने में अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों के लिए, अब अस्मा बिन्त अबी बकर, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका निकाह हो चुका, अब दोनों किस कदर अपने बाप अपने शौहर के लिए परेशान रही होंगी। तो अल्लाह ने कैसा इंतज़ाम किया, ऐसे बहुत सारे लोग जो रहे होंगे तो उनके दिल को अल्लाह ने किस तरह से थामा था। फिर इस तरह से सारे पीछा करने वाले लोग थक जाते हैं, पलट जाते हैं, लेकिन सुराका बराबर लगा रहता है। और सुराका जब लगता है, और ये बहुत ही काबिल पीछा करने वाला था, तो इसने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही पीछे गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर सिद्दीक को बाकायदा देख रहा था, लगा कि अब पकड़ लेगा, तो इसका घोड़ा धंस गया, जिसको लगा कि ये पहला अपशगुन है। फिर इसने बड़ी मेहनत से निकाला और वापस उस पर इड़ लगाई, और दोबारा जब दौड़ लगाया और करीब हो गया तो फिर धंस गया। जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो बोलता है कि उसको दिल में बात बैठ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला कुछ और है, कोई गैबी ताकत इनकी मदद कर रही है, वरना मेरा घोड़ा और मैं ऐसी हालत में ना होता। लेकिन स्मार्ट इतना था, उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ वो दे दें, यानी मेरे इंतजाम कर दिया, हम कहते हैं ना दुआ दे दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कह रहे कि इस राज को राज रखना, और सुराका तुम्हारे हाथ में मैं कैसर का कंगन देख रहा हूं, और जब ईरान फतह हुआ किसरा के कंगन देख रहा हूं। तो जब ईरान फतह हुआ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुराका को बुलाया, और वहां से जो माल गनीमत आया था, कह रहे सुराका इसको पहन कर घूमो, ताकि सब जगह ये बात साबित हो जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी तो वो जूं की तूं पूरी हुई। और अभी ये मामला है कि अल्लाह के अबू बकर सिद्दीक कह रहे थे जब सुराका को देख के कि अल्लाह के रसूल ये तो हमें पकड़ लेगा, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। और यहाँ पे फिर ये बशारत भी दे रहे हैं सुराका को कि तुम्हारे हाथ में मैं उसके कंगन देख रहा हूँ। और कल जो है फिर हम देखेंगे कुबा में तशरीफ आवरी होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज के एपिसोड में 10 मिनट मुझे और दें और हम मक्का की जो ज़िंदगी से टेक अवे लेके जाएं, यानी हम क्या असबाक हैं जो मक्का की ज़िंदगी से हमें मिलता है। आप थोड़ा सा, इतनी लंबा सफ़र आपने तय किया, आज इतने एपिसोड्स हमने कर लिए, 14 एपिसोड्स, क्या आपको ये नहीं लगता है कि हमें गौर करना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम जो फाउंडेशन थे इस्लाम की, इनसे हमने क्या सबक सीखा है। देखिए हम एक बात बता दें कि ना, ये गौर से सुनिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ट्रेनिंग दी थी, आपने जो सहाबा कराम को ट्रेन किया था, उसमें देखिए बुनियादी तौर से आपको क्या बातें नजर आती हैं कि सब्र, सबात, मोहब्बत, ईसार, वो कुर्बानी, जिम्मेदारी, ये सब सारी चीज़ें नजर आती कि नहीं। अब देखिए इसको हम अलग अलग देखते हैं कि सब्र व सबात, ये हमने सब्र को क्या समझ लिया है, इसको दीन से हमने इसको जोड़ा हुआ है, हमने अब इसको घरेलू मामला बना दिया। यानी दो औरतें अगर लड़ रही तो कहेंगे तुम सब्र करो, या फिर शौहर तंग कर रहा है तो सब्र करो। मतलब सब्र जो है वो पता नहीं किस कैटेगरी में आ गया। वहां भी सब्र है, ठीक है, लेकिन जो सब्र अरबी में है, जो अल्लाह चाहता है, वो सब्र से हमारा कहीं वास्ता है। और इसको हमने क्या किया, या तो ना बेईमानी करने के लिए हमने सब्र कर लिया है, या तो फिर तेरा मेरा करने के लिए हम सब्र करते हैं। हम कभी अल्लाह और उसके रसूल के लिए कोई सब्र वाला काम किया है? इस पर गौर करना चाहिए। और उसमें हम देखें सहाबा कराम की जिंदगी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मकाम है। उस दिन थप्पड़ से उनका चेहरा जब सुर्ख कर दिया गया, उनको होश नहीं थे, जब अपनी अम्मी उनको खाना खिला रही तो क्या कह रहे हैं, पहले पता लगाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। तो वो चीज को फेस करना सब्र के साथ, वो भी सब्र था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ वो इतने दबंग हैं और वो इतनी उनकी पर्सनैलिटी है, लेकिन आज हिजरत करके जाना पड़ रहा है, वो सब्र है। ये सारे सब्र, आप मुसअब बिन उमैर को देखें, सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखें, उन्होंने सब्र किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा माल तुम यहाँ पे छोड़ो, वो सब्र। हमारे पास ऐसा सब्र है? अच्छा, अब हम देखते हैं ना मोहब्बत, हमारे वहां मोहब्बत कैसी हो गई है। अब तो कोई रिश्ते में मोहब्बत बची नहीं है। अब वो आपस के भाई बहन, शौहर बीवी, माँ बाप, औलाद, कहीं भी कोई रिश्ते में आप देख लें कि मोहब्बत नाम की कोई चीज, उसमें वो किस कदर
جو ہے نا کرپٹڈ ہو گئی ہے، کس قدر کمزور ہو گئی ہے، اس میں کس قدر جو ہے نا حالات نے بدل دیا ہے کہ اس میں کچھ محبت ہی نہیں لگتی ہے. تو وہ محبت تو آپ کی اپنی تھی، مطلب اپنی زندگی گزارنے کے لیے تھی. اللہ، اس کے رسول، اس کے دین سے محبت کہاں ہے؟ کیا ہم نے محبت کی؟ اگر ہم دیکھیں آج کے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کتنی محبت تھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنے امیر آدمی، اور حضرت بلال ان کے سامنے نا ایک واقعہ آئے گا جب بدر میں، آپ سنیے گا، لیکن وہ اس قدر محبت ہے ایک دوسرے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ کو، خبیب کو جو غلام کیٹیگری کے ہیں، لیکن ان کو اتنی عزت دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ سیدنا ہیں، یہ ہمارے لیڈرز ہیں. ہمارے بیچ میں ایسی کوئی محبتیں ہیں؟ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، دونوں کے درمیان کس قدر محبت ہے اور تعاون ہے، ہمارے بیچ میں ہے؟ ہماری تو آج کل کے والدین، اولاد، ہر رشتے میں آپ دیکھیں تو وہ اتنی پرسنل ہوتے ہوتے، چھوٹی ہوتے ہوتے نہایت چھوٹی باتوں پر آ چکے ہیں. اور اب تو صرف نہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی پہ ہی ہماری محبت ہو گئی ہے. یعنی ہمارا موبائل چلنا چاہیے، ہمارا نیٹ، اس میں پروگرام میں کچھ ہوتا ہے، گیمنگ میں. اب تو بچوں نے کیا کیا ہے، اس قدر گیم کھیلتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ وغیرہ میں تو قتل کر دیے جاتے ہیں ماں باپ اگر روکے تو. یہ معاملہ پہنچ گیا. اس کے بعد ایثار اور قربانی. ایثار، اگر میں بتاؤں کہ ایثار کیا ہے تو فوراً آپ لوگ کے ذہن میں آئے گا یہ تو کچھ ویسا ہوا الفاظ ہے، چلو گوگل کر کے دیکھتے ہیں. ایثار کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ایثار کیا بلا ہے، وہ ٹائم ہی نہیں ہے. وہ گوگل بابا اگر نہ ہو تو ہمیں وہ بھی نہ پتہ چلے. قربانی، ہم نے کیا قربانی کو سمجھا ہوا ہے؟ ہم نے قربانی کو صرف بقرعید میں بکرا کاٹنے کے علاوہ اور قربانی کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ جب قربان بقرعید آتی ہے، اس سے پہلے بقرعید جو تھی 1 سال پہلے، لوگ 5 بکرے، 7 بکرے، 24 بکرے، 35 بکرے کاٹ کے ایک تو فخریہ بتاتے ہیں، ایک دوسرے پہ نا تفاخر کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو قربان کرنے کے بعد ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بس نیکسٹ وہی کھڑے ہیں، انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے. قربانی کس چیز کی دینا ہے، کب دینا ہے، کچھ نہیں. آپ دیکھیں ابھی تازہ مثال لیں کہ فرانس کے جو صدر نے جو بات کہی اور جو اس نے باقاعدہ کانسٹیٹیوشن بنا رہا ہے، اس وجہ سے اس سے ہمیں نفرت ہے کہ وہ ہم سے نفرت کرتا اور ہم اس سے بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اللہ اس کو خوب پکڑے، اس نے جو بھی کیا ہے. لیکن ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے جو ہمارے جو حکمران لوگ ہیں، جو عرب حکمران، کو چھوڑ دی، ہم اپنی تئیں بات کریں. ہم نے کیا چھوڑا ہے؟ اگر ہم لائف سٹائل کی بات کریں تو ہمیں ان کے ہی پرفیوم پسند ہیں، ان کے ہی کیک کی پیسٹریز پسند ہیں. ہم اپنی زندگی کو سادہ تک نہیں کر سکتے ہیں. تو کیا ایثار اور کیا قربانی؟ اگر ہم کیک کھانے کی بات کریں گے تو ایسا لگے گا ہم نے یہاں وہاں کا کیک کھا لیا تو پتہ نہیں ہم کتنے غریب اور کتنے مسکین اور کتنے ذلیل ہو گئے. ہم نے تو وہی کھانا ہے جو بہت ہی اچھا ہو، جو ڈائریکٹ پیرس سے ہی آتا ہو. تو اس قدر ہم متاثر ہیں. تو کیا ایثار اور کیا قربانی؟ صرف ہم نے اگر اپنی رہن سہن میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے سوچنے میں سادگی کو اپنایا ہوتا، سنت کو اپنایا ہوتا، تو کیا سنت کا بول بالا نہیں ہوتا؟ ذمہ داری. اب ہم ذمہ داری پہ آتے ہیں. یہاں پہ صحابہ کرام جو ہے اپنی ذمہ داری اسلام کو اور قرآن کے لیے اور اپنے دین کے لیے کیا سمجھتے تھے؟ تو ہمیشہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی میں کیا خدمت کروں؟ مطلب واٹ سروس وی کین ڈو فار اسلام، یعنی ہم اسلام کے لیے کیا خدمت کریں. وہ ان کی ذمہ داری کا احساس دلاتا تھا. ہمارے وہاں ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ شادی کر دو، ذمہ دار ہو جائے گا. اب شادی کر دو، پھر گھر بناؤ، شاندار بناؤ، اچھا بناؤ، اور گھر بنا کے خوب سجاؤ. تو اور وہ بنانے میں لگا ہوا ہے، مرد اور عورتیں سجانے میں لگی ہوئی ہیں. دونوں طرف خوب اسراف ہو رہا ہے. کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ جب گھر بن جائے گا تو بڑی سی دعوت کریں گے اور سب کو بلائیں گے. تو بلانے میں محبت نہیں ہے، بلانے میں کیا ہے؟ دیکھو کتنے لوگ جل رہے ہیں. تو کھلانا، پلانا اور جلانا، یہ ہے محبت، یہ ہے ذمہ داری. اگر مرد ہے تو اس کو اپنے گھر، اپنے نفس، اپنی ہیکڑی کے اوپر نہیں نظر آ رہا ہے. اور ویسی عورتیں ہیں تو وہ ان سے 2 ہاتھ آگے نکلی ہوئی ہیں کہ بس میرا ہی گھر بہت اچھا، میری ہی بچے بہت اچھے، میرا ہی پہننا اوڑھنا سب سے اچھا، اور میرے ہی سب گاڑیاں اچھی، سب کچھ میں ہی، اور میں. یہ ذمہ داری ہے. اور ہم جو ہے اسی طرح کی ذمہ داری اگر آپ دینی طور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو دینی نقطۂ نظر سے جو علماء سو لوگ ہیں، وہ علماء سو
اپنی راجیہ سبھا سیٹ کے لیے وہ کوئی بھی بیان دے سکتے ہیں, کسی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ان کی راجیہ سبھا سیٹ پر کوئی آنچ نہ آئے, اور نہ کوئی مسلمان پوچھتا کہ ان کو راجیہ سبھا کی سیٹ انہوں نے دی کیوں ہے. جب تک ان کی وفاداری کہیں اور سے کہیں اور نہیں رہے گی تو ان کو دی کیوں جا رہی ہے. لیکن یہ کوئی نہیں, یہ ذمہ داری میری تھوڑی نہ ہے, یہ ذمہ داری تو کسی اور کی ہے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نا بس کسی وقف بورڈ پر اپنی اجارہ داری کرنے کے لیے, کسی امام, کوئی مسجد کا امام بننے کے لیے, مفتی بننے کے لیے, اور وہ امام یا مفتی کیا کرتا ہے کہ رات وہ موم بتی بھی جلاتا ہے, تالی اور تھالی بھی پیٹتا ہے, اور یہ سارے کام کرنے میں نہ اس کا اسلام بگڑتا ہے نہ ایمان جاتا ہے. مشترکہ طور سے مشرکین والی حرکت یہ کرتے ہیں, اور اسی کی حکمت اور حرکت کو تو اللہ ویسی ہی برکت دیتا ہے. حضرت بلال اور خبیب رضی اللہ عنہ عنہ تو صرف جسمانی طور فزیکل طور سے غلام تھے. آج کے دور کی پوری امت کیا ہے, ذہنی طور سے غلام ہو چکی ہے, اسے پتہ ہی نہیں. بالکل موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مجھے لگتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو اتنے معجزے دکھا دیے, فرعون ڈوب گیا نیل میں, اس کے باوجود جیسے ہی نکلتے ہیں تو کہتے موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسے خدا بنا دو جس کو دیکھ کے ہمارے کیا ہم فوکس رہیں, ہم یکسوئی کے ساتھ اس کی عبادت کر سکیں. اور گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے. اب گوسالہ پرستی دیکھنے جاؤ تو وہ اپنے ان لوگوں سے جس سے وہ ظالمین تھے, جو کاذبین تھے, ان کے جو طور طریقے تھے وہی طور طریقہ انہوں نے اپنا لیا. اور آج ہم وہی بالکل حال کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ ظالمین اور کاذبین سے ہم کیا کرتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں. ہم تو بالکل متاثر نہیں ہوتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹائم نکالیں, صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں. جب رسول کی زندگی کو تو پڑھیں ہی نہیں تو صحابہ کرام کی زندگی کا وقت کب آئے گا؟ کیونکہ ہمارا معاملہ پتہ ہے کیسا ہے, جیسے صحابہ اکرام کہتے تھے کہ نا ہم اسلام کے لیے کیا خدمت کریں, کہ واٹ سروس وی کین ڈو فار اسلام, تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے واٹ سروس اسلام پرووائڈ فار اس. یعنی اسلام ہمارے لیے کیا خدمت انجام دے رہا ہے, اس اسلام کو کر لینے میں, اس کے ساتھ برتنے میں ہمیں کیا کیا فائدے ہیں. جیسے ووڈا فون ہے, جیسے جیو ہے. ووڈا فون میں یہ نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے تو ہم جیو کو لے لیں گے. کیوں کہ بھئی یہ بڑا دماغ خراب کرتا ہے, اس کے ساتھ بڑے مسئلے ہیں, اس کو ہٹاؤ دوسرا لو. اسی طرح سے ہم اسلام کی کوئی بات کو بھی جو ہمیں چبھتی ہو, جو ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے, جو حق ہو اور جو کہ چبھے گی, تو ہم کیا کرتے ہیں, ان کو ہٹاؤ دوسری کو لاؤ. تو دوسرا کون, جو آپ کی اپنی سائیکولوجی کو, آپ کے اپنے جذبات کو, آپ کی اپنی جو خواہشات ہیں ان کو وہ جو صحیح طور سے ٹیک کیئر کر سکے, تو وہ مفتی, وہ اسپیکر, وہ مولانا, وہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ ایسا کریں گے تو ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو آئیے ہم بھی ہجرت کریں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں, ان کے ساتھی ہجرت کر رہے ہیں. آج ہم بھی ہجرت کریں, ہم جھوٹ سے سچائی کی طرف, باطل سے حق کی طرف, نفرت سے محبت کی طرف, غیبت سے اللہ کی تکبیر و تحلیل و تمہید کی طرف, سستی کاہلی سے چستی پھرتی کی طرف, دنیا پرستی سے آخرت کی طرف. اگر یہ کریں گے تو دنیا بھی ملے گی, اور جتنی اللہ چاہے گا اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا, اور آخرت میں آپ کو اپنی محنت کا پھل مل جائے گا. دیکھیے اللہ نے جب کسی انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ اس کی زندگی کا پورا پروگرام مرنے تک, کتنی حیات, مال, عزت, اولاد, سب کچھ, خوشی, غم, سب کچھ لکھ دیا تھا. آپ اس میں کچھ بھی بڑھا نہیں سکتے, گھٹا نہیں سکتے, وہ ہو کر رہے گا. آپ کو صرف یہ کرنا تھا, آخرت کے لیے اچھے عمل کرنا تھا. جیسے سورہ ملک میں ہم روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں کہ اللہ نے موت اور زندگی کو تخلیق کی تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. جس طرح سے سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے, جس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا تاکہ ان لوگوں کو آزمائے کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اگر یہ کریں گے تو بشارت ہے ان لوگوں کے لیے. دیکھیے حدیث کا مفہوم ہے, وقت کم ہے, میں آپ کو جلدی سے بتا رہی ہوں. حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے آخری وقت کے مومنین, ان کی شان یہ ہوگی آخرت میں کہ جب وہ سب حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو انبیاء, سارے رسول, انبیاء, صحابہ کرام, صدیقین, شہداء, صالحین, یہ سب جب کھڑے ہوں گے, اور آخر وقت کے جب مومنین جہاں بھی کھڑے ہوں گے, دور کہیں بھی, تو ان کا چہرہ, ان کا نور چمک رہا ہوگا, ان کا ایمان اتنا خوبصورت ہوگا کہ یہ سارے جو ہے پلٹ کے پوچھیں گے, مڑ مڑ کے دیکھیں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں.
تو فرشتے ان کو بتائیں گے کہ یہ آخر وقت کے مومنین ہے جنہوں نے کیا ہے اس پہ اسلام پر قائم تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جمال اور یہ جلال اور یہ نور اس لیے ہوگا کہ یہ آخر وقت میں صرف ان کے پاس کتاب تھی، میری سنت تھی، میری سیرت تھی، اس پر انہوں نے کاربند رہے. تو یہ وہ راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، امن والا ہے، پر نور ہے. اس رسی کو، جو قرآن، اس رسی کو آپ پکڑ لیں جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہے سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کوئی اور یہ بات نہیں کہہ رہے، صادق المصدوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے، اس کا یہ مفہوم ہے. خدا کے لیے اس کو غور کریے گا. کل انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری ہے. تیار رہے خوش آمدید کے لیے، ایک نئی کروٹ، ایک نئی طاقت، ایک نئی تہذیب، ایک نئی تمدن، ایک نئی بھائی چارے کے لیے انشاءاللہ. بہت بہت جزاک اللہ خیر. شکراً ایکسٹرا ٹائم دینے کے لیے. اللہ آپ کے اس عمل کو بہت زیادہ قبول کرے.